بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 20 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے تقسیم الفعل الی صحیح و معتل، فعل کی تقسیم الی فعل صحیح و الی فعل معتل۔ فعل صحیح وہ فعل ہے جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو۔ حرف علت کیا ہے؟ واو، الف اور یا۔ اور فعل معتل وہ فعل کہلاتا ہے جس کے آخر میں کوئی ایک حرف ہو، حرف علت۔ مثال کے طور پر سما، یسمو، اسی طرح علا، یعلو، اسی طرح رما، یرمی۔ تو اخیر میں یا، واو، الف، اگر یہ حروف ہوں گے تو اس کو ہم فعل معتل کہیں گے۔ اگر نہیں ہوں گے تو جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا یأکل، یسمع، یشرب، تمام حروف یہاں پر صحیح ہیں، حرف علت نہیں ہے۔ تو آئیے سبق کو پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقسیم الفعل، فعل کی تقسیم الی صحیح الآخر، یعنی آخر میں حرف صحیح ہو، و معتل الآخر، یعنی آخر میں حرف علت ہو۔ الامثلہ: القى الصیاد شبکتہ۔ القى بمعنی رما، پھینکنا، صیاد شکاری یا مچھلیاں پکڑنے والا، جس کو ہم مچھیرا بھی کہتے ہیں۔ القى الصیاد، مچھیرے نے گرا دیا، شبکتہ، اپنا جال۔ دعا المریض الطبیب، دعا بلایا مریض نے، الطبیب ڈاکٹر کو۔ یلقى المسیء جزاءہ، یلقى بمعنی یتناول، لیتا ہے، المسیء برا فعل کرنے والا، جزاءہ اپنی جزا، یعنی برے آدمی کو اپنی برائی کی سزا مل گئی، اس کو اس کی جزا مل گئی، یعنی کہ بدلہ مل گیا۔ تو یہاں پر آپ دیکھ لیں 1، 2 اور 3، یہ 3 مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ القا، دعا، یلقا۔ تو القا بھی فعل ہے، آخر میں کیا ہے؟ یہ جو ہے نا الف ہے۔ دعا الف ہے، یلقا الف ہے، ٹھیک ہے۔ شکل اس کی نظر آ رہی ہے، لیکن اس کو ہم الف مقصورہ کہتے ہیں۔ الف مقصورہ، یہ الف ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح موسیٰ، عیسیٰ، یہ الف مقصورہ ہے۔ مزید پڑھتے ہیں اور بحث میں پھر انشاءاللہ اس کی طرف اشارے ہوں گے اور اس کی وضاحت بھی ہو جائے گی کہ کس طرح یہ فعل صحیح ہے اور فعل معتل ہے۔ سرو الرجل، تصفو الماء، یدنو فصل الشتاء۔ یہاں پر آپ واو کو دیکھ رہے ہیں تینوں مثالیں میں کہ فعل کے اخیر میں واو ہے، فعل کے اخیر میں واو ہے۔ خشیہ محمد ربہ، محمد اپنے رب سے ڈرا، خشیہ خشیت یعنی خوف کھانا۔ ابغی، میں چاہتا ہوں، رضا الوالدین، ماں باپ کی رضامندی، ابغی یہاں پر یا ہے۔ یبنی البناء مسجدا، یعنی بناتا ہے معمار یا بنانے والا، مسجداً مسجد کو۔ اظلم المکان، اتقد المصباح، یستحم الغلمان۔ تو یہ جو مثالیں ہیں 10 سے لے کر 12 تک، یہاں پر دیکھو فعل کے اخیر میں نہ الف ہے، نہ واو ہے اور نہ یا ہے۔ اسی طرح دال، یہ حرف صحیح ہے، اس طرح میم، یہ حرف صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کتاب ماشاءاللہ تدریج کے ساتھ ہمیں چیزیں سکھا رہا ہے۔ شروع کیا تھا کلمے سے، جملہ مفیدہ سے، اجزاء الجملہ سے، پھر فعل ماضی، مضارع، امر۔ اسی طرح آج ہم جو النحو الواضح الابتدائی ہے، اس کے ہم دوسرے جلد میں ہیں۔ یہ الجلد الثانی یہ آپ دیکھیں فی قواعد اللغة العربیہ للمدارس الابتدائیہ الجزء الثانی، ہم نے الجزء الاول کو پڑھ لیا ہے۔ تو یہ کتاب بڑی مفید ہے۔ آئیے بحث کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ البحث، الکلمات
القا، دعا، یلقا. فی الامثلۃ الثلاثۃ الاولی، پہلی تین مثالوں میں کلھا افعال، سب افعال ہیں. وآخر کل منہا الف، اور القا، دعا، یلقا سب کے آخر میں الف آپ کو نظر آ رہا ہے، پڑھا بھی الف جا رہا ہے. لأنہ، کیونکہ ينطق بها الفا، جب ہم تلفظ کرتے ہیں تو الف کا تلفظ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، الفاظ الف کے نکالتے ہیں، تو اسی لیے القا، دعا، یلقا سب الف ہی شمار ہوں گے. والمعول علیہ ہنا النطق، یہاں پر جو اعتبار ہوگا وہ نطق کا ہوگا، لل کتابہ، کتابت کا اعتبار نہیں. کتابت میں یلقا دیکھیں، یہ بظاہر یا نظر آ رہی ہے، لیکن یا کے تو دو نقطے ہوتے ہیں، یہاں پر دو نقطے نہیں ہیں. عربی زبان میں یا کے دو نقطے لگانا ضروری ہوتے ہیں. عربی جب لکھیں گے نا عربی فونٹ میں تو ضروری ہے کہ یا کے دو نقطے ہوں، یہاں پر نہیں ہے، تو اس طرح اعتبار ہے نطق کا، نہ کہ کتابت کا. وتسمى هذه الافعال، ان افعال کو ہم کہیں گے افعالا معتلۃ الآخر، کہ یہ افعال معتلہ ہیں، افعال صحیحہ نہیں ہیں. اس کے آخر میں آخری حرف حرف علت ہے، واو ہے یا پھر یا، ٹھیک ہے، الف. والکلمات سروا وتصفو ویدنو. فی الامثلۃ الثلاثۃ الثانیہ، دوسری تین مثالوں میں کلھا افعال، یہ بھی افعال ہیں. وآخر کل منہا واو، سب کے آخر میں واو آپ کو دکھا، آخر میں فعل کے آخر میں. وتسمى ایضا افعالا معتلۃ الآخر، یہ بھی افعال معتلہ ہیں کیونکہ اس میں حرف علت ہے. والکلمات خشیا، ابغی ویبنی. فی الامثلۃ الثلاثۃ الثالثہ، تیسرے جو مثالیں ہیں تین، کلھا افعال، یہ بھی افعال ہیں. وآخر کل منہا یاء، وتسمى كذلك افعالا معتلۃ الآخر، ٹھیک ہے. والکلمات، اب آ جائیں چوتھی ہمارے پاس جو کیٹیگری چوتھی تھی، اس میں کیا ہے؟ اظلم، اتقد، یستحم. فی الامثلۃ الثلاثۃ الاخیرہ کلھا افعال، یہ بھی افعال ہی ہیں. وآخر کل منہا لیس الفا، نہ تو الف تھے، ولا واوا، اور نہ واو ہے وہاں پر، ولا یاء، اور نہ یا ہے. وتسمى افعالا صحیحۃ الآخر، ٹھیک ہے. امید ہے کہ آپ احباب ابھی افعال میں فرق بھی کریں گے. شروع میں ہم کو پتہ نہیں تھا، ہم سب کو فعل ہی کہتے تھے. اب فعل تو ہے لیکن فعل میں یہ معتل ہے، اور اسی طرح اظلمہ یہ صحیح ہے. فعل صحیح، فعل معتل. اچھا، القاعدہ، الفعل المعتل الآخر، وہ فعل جس کے آخر میں حرف علت ہے، ہوا ما کان آخرہ، اس کے آخر میں الف ہوگا، واو ہوگا، یا ہوگا، اس کو ہم معتل الآخر کہیں گے. وتسمى هذه الأحرف الثلاثة بأحرف العلة، اور ان حروف کو نام دیا جاتا ہے علم الصرف کی اصطلاح میں، اس کو ہم کہتے ہیں حرف علت. جس فعل میں بھی آ جائے اس کو ہم کہتے ہیں حرف علت، کہ اس کے آخر میں حرف علت ہے. اس سے کہتے ہیں کہ گویا کہ یہ جو فعل ہے یہ بیمار ہے، ٹھیک ہے، اس میں کہ علت آ گئی، بیمار فعل، اس طرح سے بھی اس کو ہم یاد کر سکتے ہیں. القاعدہ، الفعل الصحیح الآخر، وہ فعل جو صحیح ہے اس کا آخری حرف، ہوا ما لم یکن آخرہ، وہ فعل ہوگا جس کے آخر میں نہیں ہو حرفا من احرف العلت الثلاثہ، ان تینوں میں سے کوئی بھی حرف نہ ہو. مثال کے طور پر شرب، اکل، ضرب، نصر، فتح، سمع، یہ سارے افعال ہیں صحیح او صحیحۃ الآخر. اچھا، التمرین الاول کو دیکھیں. تمرین، عین الافعال الصحیحہ، بتائیے جس کا آخر صحیح ہے. والمعتلۃ الآخر، اور ایسے افعال بتائیے، تعیین کیجئے جس کا آخر میں حرف علت ہے. فی العبارۃ الآتیہ، اب میں بتاتا ہوں. خرج فعل صحیح او معتل؟ فعل صحیح کیونکہ جیم ہے. یتنزہ صحیح او معتل؟ صحیح ہے، یا الف واو نہیں ہے. ویمتع صحیح او معتل؟ صحیح، ٹھیک ہے. فصادف، صادف یصادف، باب مفاعلہ سے ہے، صحیح او معتل؟ صحیح ہے. یجری صحیح او معتل؟ یہ معتل ہے کیونکہ یہاں پر یا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح یبغی ہم نے پڑھا. فیروی صحیح او معتل؟ یہ بھی معتل ہے، ٹھیک ہے. ویلطف الہوا، لطف یلطف، باب تفعیل سے ہے، صحیح او معتل؟ صحیح.
ولقیا صحیح و معتل معتل، ٹھیک ہے. تروح راح یروح صحیح و معتل فعل صحیح. تغدو فعل معتل. ترعى فعل معتل کیونکہ الف ہے اخیر میں. تشرب فعل صحیح. رآ فعل معتل. تدنو فعل معتل واو ہے. وتمیل مال یمیل فعل صحیح لام ہے، ٹھیک ہے. فوقف وقف فعل صحیح آخر میں فا ہے، واو نہیں ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح مالت مالا یمیل مالا لام ہے تو یہ بھی صحیح ہے. قفل صحیح و معتل فعل صحیح. امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا. التمرین الثانی اجعل کل اسم من الاسماء الآتیہ، ان اسماء میں سے اسماء کو ایک اسم میں سے اسماء میں سے ڈالیں فاعلا لفعل معتل الآخر. کہتے ہیں یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کو فاعل بنائیے، اس کو بھی فاعل بنائیے، اس کو بھی فاعل بنائیے. کس کا فاعل؟ فعل معتل کا. ایسا فعل لے کر آئیں، ایسا فعل لے کر آئیں جو معتل الآخر ہو. مثال کے طور پر حصان گھوڑا، گھوڑا کیا کرتا ہے؟ دوڑتا ہے، دوڑتا ہے تو میں کہوں گا جرا، جرا یجری دوڑنا، جرا الحصان، ٹھیک ہے. اسی طرح آدمی کیا کرتا ہے؟ چلتا ہے تو ہمارے پاس فعل ہے مشا یمشی، مشا فعل معتل الآخر، ٹھیک ہے. اسی طرح طفل بچہ روتا ہے، آپ سوچیں کون سا فعل آتا ہے عربی میں؟ بکا، بکا یبکی، یبکی الطفل او بکا الطفل، ٹھیک ہے. اچھا تمرین سادس، چھٹی مشق ہے، چھٹا مشق. ضع رکھیے مضارع کل فعل، ہر فعل کا مضارع من الافعال الآتیہ آنے والے افعال میں سے فی جملۃ مفیدہ. یہ تو ماضی ہے نا، دعا صفا رضی سارا ماضی کے صیغے ہیں، تو آپ نے ان صیغوں کے مضارع ان کو آپ نے جملہ مفیدہ میں رکھنا ہے. ایسا جملہ ہو جو کہ مفیدہ ہو. اور دعا کا مضارع کیا ہے؟ یدعو. صفا کا یصفو. رضی یرضا. سعا یسعا. وبین اور بیان کریں اہو معتل الآخر، یہ بھی بتا دیں کہ یہ معتل الآخر ہے، بالالف ہے ام بالواو ہے ام بالیا ہے. اب مثال کے طور پر دعا تو ہمارے پاس نظر آ رہا ہے، لیکن جب ہم کہیں گے یدعو، اب یدعو معتل الآخر تو ہے لیکن کس حرف سے ہے؟ واو کے ساتھ، تو یہ بھی آپ بتائیں گے. صفا یصفو یہ بھی. رضی یرضا، اب یہ کس چیز سے ہے؟ رضی یرضا کیا معتل الآخر بالیا ہے؟ نہیں، کیونکہ پڑا الف جا رہا ہے تو معتل الآخر بالالف ہے. امید ہے کہ آج کا سبق بھی آپ احباب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. مزید یہ بھی دیکھ لیں ضع ماضی کل فعل، اسی طرح یہ مضارع کے تمام صیغے آگے. اب اس کا آپ ماضی بنائیں. ماضی کیا آئے گا؟ قضا، قضا یقضی، قضا یقضی. تو اب بیان بھی کریں کہ کون سا ہے، معتل الآخر بالالف یم بالیا. تو آپ دیکھ لیں قضا معتل الآخر بالالف، قضا الف پڑھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح سہا یسہو، سہا معتل الآخر بالالف ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.